الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني الله بهن عليكم بالسمع والإطاعة وعليكم بالهجرة والجهاد وعليكم بالجماعة ومن فارق الجماعة قدر شبر وصل جهنم وإن صلى وصام. وفي رواية وزعم أنه مسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس انتہائی بابرکت علمی، روحانی، تربیتی اور سیاسی اجتماع کے انتہائی قابل صد احترام صدری اجلاس اور اس محفل اور مجلس کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، سٹیج پر ہمارے اکابرین اور جمعیت علماء اسلام کے ملک بھر سے آئے ہوئے کارکنوں، جمعیت علماء اسلام پاکستان مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے حالات کے نبض پر ہاتھ رکھ کر اس اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا. اس اجتماع کے اغراض و مقاصد لکھ کر چھاپ چکی ہے اور یہ اجتماع اس وقت پوری امت مسلمہ کی بیماریوں کا علاج ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس خطے میں مسلمانوں کی جو خون بہایا جا رہا ہے، امریکہ نے پوری دنیا میں اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اس اعلان جنگ کے فریق کی مخالف معلوم نہیں ہے. روس، فرانس، چین یہ بڑے ممالک ہیں، لیکن امریکہ کے اس جنگ کے فریق نہیں ہے. لہذا ایک طرف سے جنگ تو ہوئی ہے لیکن جنگ کا فریق معلوم نہیں ہے، اور غیر اعلانیہ طور پر اس کو جو فریق ملا، انہوں نے مدارس کو، مساجد کو، علماء کو، دیندار طبقے کو فریق بنایا. اس میں دیندار طبقے کے مذہبی لوگوں کی کیا کمزوریاں تھیں اور اس خطے کا انتخاب کیا کیا گیا. سب سے پہلے بری صغیر میں پاکستان اور افغانستان کے خطے کو جنگ کے لیے نامزد کیا گیا اور یہ ایک ڈرامے کے نتیجے میں نامزد کیا گیا.
اس ڈرامے کو اسی اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا ہے، اور جب یہ واضح ہو جائے گی تو 3 ایسے کام ہو جائیں گے کہ امریکہ تنہا ہو جائے گا دنیا میں اس جنگ میں، اور ہم اپنے ملک کو بھی اس جنگ سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی پارلیمانی، آئینی اور قانونی جدوجہد کے راستے پر لانا چاہتے ہیں، جنہوں نے غیر اعلانیہ طور پر بندوق اٹھا کر جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں امریکہ کے ٹوین ٹاور پر حملہ ہوا اور ٹریڈ سینٹروں کو اڑا دیا گیا۔ جناب والا آپ سمجھیں، کسی بھی ملک کے 3 جغرافیائی سرحدیں ہوتے ہیں، ایک بری، ایک بحری اور ایک فضائی۔ کسی بھی ملک کے بری، بحری اور فضائی سرحدات کے خلاف ورزی کی صورت میں اس کے خلاف کارروائی کرنا دنیا کے سامنے حق بجانب ہے، لیکن امریکہ کے ٹوین ٹاور اڑا دی گئی، فضائی جہازوں کو لایا گیا۔ امریکہ کے راڈار کہاں تھے کہ انہوں نے ان 3 جہازوں کو نہیں لیا؟ امریکہ جیسے طاقتور ملک کے راڈار کہاں تھے؟ اور وزیر دفاع موجود ہے، صدر موجود ہے، آرمی موجود ہے، لیکن امریکہ کے سرحدات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جہاز اندر چلے جاتے ہیں اور امریکہ خاموش رہتے ہیں۔ لہذا حضرات، ٹوین ٹاور کو اڑایا گیا اور امریکہ کے صدر نے استعفا نہیں دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ استعفا دیتے کہ میں امریکی قوم کو تحفظ نہ دے سکا۔ وزیر دفاع کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، پھانسی گھاٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنی دفاعی قوت کو ان جہازوں کے مقابلے میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ اور جناب والا جو فضائی سربراہ جنرل تھا، ان کو تو پھانسی گھاٹ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈرامہ ہوا اور ڈرامے کے نتیجے میں طالبان اور اسامہ کو فریق مخالف قرار دیا۔ انہوں نے ہمارے ٹوین ٹاور کو اڑایا ہے۔ لہذا حضرات، ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہو سکتے ہے کہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے اڑائی ہو۔ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ 100% جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کے نتیجے میں اس خطے کو آگ اور خون کے آگ میں ڈال دیے گئے اور مدارس اور مساجد اور علماء اور طلباء کو نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے ملک کے فوجی جوان اس میں کام آئے۔ اب تک 56,000 لوگ جو ہے وہ اسی جنگ میں کام آئے ہیں، اسی خطے میں۔ لہذا جو جنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے شہید ہونے یا قتل ہونے سے کسی بارے میں آپ پوچھ نہیں سکتے۔ لہذا یہ ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ جھوٹ سے بنتا ہے، اور سچ جب آ جاتے ہیں تو جھوٹ خود بخود ختم ہوتے ہیں۔ لہذا اس اجتماع کا ایک پیغام یہ ہے کہ جنگ نہ ہماری ضرورت ہے، نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور جناب والا نہ ہماری معیشت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی معیشت جو ہے وہ جنگوں سے چلتے ہیں تاکہ ان کے کارخانے جو ہے وہ اسلحہ پیدا کریں۔ جنگ ہوں گے تو اسلحہ کی خرید و فروخت ہوگی۔ لہذا ہم اس جنگ کے حصے کو نہ اپنے ملک کو بنانا چاہتے ہیں، نہ اپنے جماعت کو بنانا چاہتے ہیں، اور نہ دینی مدارس اور مساجد کو بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرات، ایک مقصد تو یہ ہے، دوسری مقصد یہ ہے
کہ 18ویں صدی عیسوی میں یہ دنیا کئی لوگوں نے پتہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے سکندر اعظم نے پوری دنیا کو پتہ کیا. سکندر اعظم سے پہلے دنیا دارا نے پتہ کیا. 4 اصول تھے. یہ 4 اصول جن کے پاس تھے وہ دنیا پتہ کر سکتے تھے. اسلحہ، پیسہ، لشکر اور نظم. یہ 4 چیزیں جن کے پاس ہوتی وہ دنیا پتہ کر لیتے. سکندر اعظم نے دنیا پتہ کیا، دارا نے دنیا پتہ کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بھی دنیا کے 3 حصوں پر قبضہ جائز کیا. 950 صدی عیسوی میں دنیا چنگیز خان اور علاقو خان نے پتہ کیا. جناب نبی کریم علیہ السلام سے 400 سال بعد یہ پورا خطہ محمودی غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پتہ کیا. جناب نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اس 4 اصول کو نہیں چھیڑا. اسلحہ، پیسہ اور لشکر اور نظم ان کو نہیں چھیڑا. ان میں اصلاحات کیے. اسلام کے سربلندی کے لیے ہونی جدوجہد کا اور اس کو نام دیا قتال فی سبیل اللہ. اور اصلاح کیا کہ جنگ توسیع مملکت کے لیے نہیں ہوگی، جنگ توسیع اختیارات کے لیے نہیں ہوگی، جنگ توسیع دولت کے لیے نہیں ہوگی، جنگ ہوگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اور پھر دوسری اصلاحات کا ایک فہرست تیار کیا. سب سے پہلے کہ وہ لوگ جو جنگ کے شریک نہیں ہیں ان کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، خواتین کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے. اور سب سے طاقتور فیصلہ اور اصلاح یہ کی کہ جو امن چاہے اس کو امن دینا ہے. اور امن لینے کے لیے اور دینے کے لیے جرنیل کا شرط نہیں لگایا، صدر کا شرط نہیں لگایا، وزیر اعظم کا شرط نہیں لگایا، بلکہ اگر ایک بیوہ خاتون بھی کسی کو امن دے تو یہ پوری ریاست کی طرف سے امن ہو. تیسری اصلاح یہ کی کہ آبادیوں کو نہیں اجاڑنا، فصلوں کو نہیں اکیڑنا، میٹھے پانی کے چشموں کو نہیں اجاڑنا. اور سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو نہیں اجاڑنا. یہ فیصلہ کیا. اسی اصول کی بنیاد پر جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ خندق، جنگ خیبر اور 18ویں صدی عیسوی میں 1857 کی جنگ آزادی اس فلسفے کی بنیاد پر ہوئی. لیکن خلافت عثمانیہ کے جانے کے بعد دنیا پر خالصتاً مستبد قوتوں کی حکومتیں تشکیل ہوئی اور 2 بڑے جنگیں ہوئی. پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم. پہلے جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی اسلحہ استعمال ہوا اور اتنا بڑا نقصان انسانیت کا ہوا کہ دنیا مجبور ہو گئی اور وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ بغیر جنگ کے طاقت کا انتقال اقتدار ہو سکتا ہے یا نہیں. نیشن آف لیگ یہ بیٹھے، اقوام متحدہ سے پہلے نیشن آف لیگ تھی، انہوں نے فیصلہ کیا اور پوری غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بغیر جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ ریاست کے زیادہ سے زیادہ لوگ جس پر متفق ہو جائے وہ ریاست کا بادشاہ کہلائے گا. اور اس کو جمہوریت کا نام دیا گیا. پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس جمہوریت کو مسترد کر دیا، لیکن برصغیر اور ہندوستان کے علماء نے مسترد نہیں کیا. انہوں نے مسودے کو منگوایا اور دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے.
دنیا کے ساتھ جانا چاہیے یا دنیا کے مخالف سمت میں جانا چاہیے. لہذا تجزیہ جب کیا تو دو تجزیے سامنے آ گئے. یہ جمہوریت طرزی زندگی نہیں ہے, یہ جمہوریت طرزی زندگی نہیں ہے. اس میں نہ نکاح ہے, نہ شادی بیاہ ہے, نہ زندگی کے لباس کا طریقہ ہے, نہ خوراک کا طریقہ ہے. یہ طرزی زندگی نہیں ہے. اگر یہ طرزی زندگی ہوتی تو اسلام سے تصادم ہوتا. یہ طرز حکمرانی بھی نہیں, اس میں عدالت کا نظام نہیں, اس میں گواہ اور جو ہے جج کا نظام نہیں. لہذا یہ کیا بلا ہے؟ تو یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ انتقال اقتدار کا سادہ طریقہ ہے جو جمہوریت کہلاتا ہے, اور خلافت میں بھی جمہور کے رائے کا احترام ہے. لہذا اس کے حق میں فتویٰ دیا گیا, اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا بنیاد یہ ہے کہ اگر توف, ٹینک, جہاز, میزائل سے دین اسلام کے سربلندی کے جدوجہد جائز ہے, اس کے باوجود کہ یہ آلات حرب خیر القرون میں نہیں تھے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. کھڑے ہو کر استقبال کیجیے حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب, محتمم دارالعلوم دیوبند. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام دارالعلوم دیوبند, سر بکف سر بلند. آواز نہیں آ رہی, محتمم صاحب تک نہیں پہنچ رہی ہوگی. سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. جمعیت علماء اسلام, اکابرین دارالعلوم دیوبند. مائک حوالے کر رہا ہوں حضرت مولانا گل نصیب خان صاحب. تو حضرات آپ بیٹھے اپنی جگہوں پر, اور میری یہ بات جو ہے وہ غور سے سنیں. ہماری کمزوریوں کا ذریعہ دشمن نہیں ہے. دشمن کے مقابلے میں ہم طاقتور ہیں, لیکن اگر ہم اپنے کام کو سمجھیں. لہذا حضرات شیخ الہند رحمت مفتی کفایت اللہ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر توف, ٹینک, جہاز اور میزائل سے دین اسلام کے سربلندی کے جدوجہد جائز ہے, اس کے باوجود کہ یہ آلات حرب خیر القرون میں نہیں تھے, یہ آلات حرب خیر القرون میں نہیں تھے, تو اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جلسہ, جلوس, آئینی اور قانونی جدوجہد اور پارلیمنٹ بطریق اولا دین اسلام کے سربلندی کے جدوجہد کے ذرائع ہو سکتے ہیں. اور صرف یہ فتویٰ نہیں دیا, 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی, اور پارلیمنٹ اور قوم کے پہلے قوم کی طرف چلی گئی اور پھر پارلیمنٹ کی طرف چلے گئے اور قوت ہاتھ میں لیا. لہذا حضرات علماء کو شک کہاں ہے؟ شک یہ ہے کہ خیر القرون میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں جلوس کا تصور نہیں ہے, ووٹ کا تصور نہیں ہے, پارلیمنٹ کا تصور نہیں ہے, آئین اور قانونی جدوجہد کا تصور نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کو شک ہے کہ یہ آئینی اور قانونی جدوجہد یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں, یہ دین ہے یا دنیا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ووٹ, آئینی اور قانونی جدوجہد یہ خود غرضی, دنیا پرستی اور مفاد پرستی. یہ اس شک نے ہماری پوری ناؤ کو اور کشتی کو ڈبونے کے قریب کر دیا. اب طریقہ تبدیل ہوا ہے.
آسان آپ سمجھانے کے لیے یہ صورت ہے. ایک ہے حسن لعینہ، اصول کا قاعدہ یہ ہے حسن لعینہ، اور ایک ہے حسن لغیرہ. اعلاء کلمت اللہ حسن لعینہ، تبدیلی کسی صورت میں ممکن نہیں. قتال فی سبیل اللہ حسن لغیرہ، تبدیلی صرف ممکن نہیں، اولا ہے حالات اور واقعات کے مطابق. اگر آدمی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حصول کا طریقہ طہارت ہے. طہارت حاصل کرنا پانی سے ہے. نماز تو ہر صورت میں پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، عذر ہے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، عذر ہے تو اشارے سے پڑھے، عذر ہے تو قضا پڑھے لیکن معاف نہیں. لیکن اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، طہارت پانی سے حاصل نہیں کر سکتے، تو طریقہ تبدیل کر دو. تیمم پھر آ جائے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ تیمم مٹی سے بنائی جاتی ہے، مٹی سے صاف پاکی آ جاتی ہے، لیکن طریقہ تبدیل ہوا. ایسا ہی قتال فی سبیل اللہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ قوت نہیں رہی تو یہ جمہوری اور آئینی جدوجہد جو ہے یہ تیمم ہے. لہذا جب تک علماء اس بات کو نہ سمجھے کہ آئینی اور قانونی جدوجہد یہ ہمارے اکابر نے یہ راستہ تبدیل کیا ہے، اور صرف دیوبند کے علماء نے تبدیل نہیں کیا، اس پر اجماعی امت ہے. بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات، کوئی بھی مسلک اور مکتب والے اسی جدوجہد کے خلاف نہیں ہے، اسی جدوجہد کو لازمی جانتے ہیں. لہذا حضرات، مدارس میں پڑھانے والے علماء ان کے لوگ ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں. خانقاہ میں بیٹھنے والے پیر جو صرف اذکار کے اسباق دیتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چومی جاتے ہیں اور ان پر پیسوں کی بارش کیا جاتا ہے. لیکن سیاست کے میدان میں کڑا استاد اور کڑا کارکن اس پر الزامات، تہمتیں، خود غرضی کے، دنیا پرستی کے اور مفاد پرستی کے فتوے لگتے. جب تک یہ فتوے علماء نے چھوڑے نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں امریکہ کچھ نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں سیکولر قوتیں کچھ نہیں ہے. ہمارے مقابلے میں اگر علماء متحد ہو جائے پوری ملک میں پارلیمنٹ پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں. پوری ملک. یہ اس اجتماع کے بنیادی مقاصد میں ہے کہ علماء کے شک دور ہو جائے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ قوت کا پیمانہ تبدیل ہوا ہے. قوت کا پیمانہ لشکر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نظم نہیں ہے، وسلہ نہیں ہے. قوت کا پیمانہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ تک جانے کے لیے قوم سے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. اس کی نظریاتی تربیت کرنی ہے. لہذا اگر یہ کام پوری ملک اور پوری دنیا کے علماء جدوجہد شروع کریں، آپ پھر دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ پر قبضہ علماء کے ہوگا. میں تو اپنے اکابر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان کا آئین اسلامی، پاکستان کے قوانین کے لیے اسلامی سانچہ، اسلامی نظریاتی کونسل. اب پارلیمنٹ میں ہماری قوت نہیں ہے تاکہ ہم اس کی قوت کو استعمال کر کے قانون سازی کریں. ہم پارلیمنٹ میں حیثیت رکھتے ہیں اقلیتوں کی ممبروں کی طرح. لہذا حضرات، اس اجتماع کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جدوجہد، یہ قتال فی سبیل اللہ کے متبادل ہے. اب آپ قتال فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے. حدود متعین ہے، ریاستیں متعین ہے. اس کے اندر اسلحہ اٹھائیں گے تو آپ کو باغی کہلائیں گے، اور باغی کی سزا آپ کو معلوم ہے. لہذا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں دارالحدیث میں جا کر جب بخاری پڑھاتا ہوں
اور جمعیت علماء ہند کے جلسے میں جا کر جب میں تقریر کرتا ہوں یا اجلاس میں جاتا ہوں، خدا کے قسم میں بخاری کو جو اہمیت دیتا ہوں جمعیت کے اجلاس کو بھی وہی اہمیت دیتا ہوں۔ اور جناب والا مولانا حسین احمد مدنی کا اپنا قول ہے کہ مجھے جو روحانی ترقی ملی ہے یہ اذکار کے نظم سے نہیں ملی، یہ جمعیت علماء اسلام کے جدوجہد سے مجھے ملی۔ لہذا حضرات آپ حیران رہ جائیں گے، دارالعلوم حقانیہ کا فاضل طالب العلم جمہوریت کو کفر کہتے ہیں، ووٹ کو کفر کہتے ہیں، اور اس کا شیخ پارلیمنٹ میں ہے شیخ مولانا عبدالحق صاحب۔ وہ آئینی اور قانونی جدوجہد پر یقین رکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ یہاں 30 سال بعد ایک طالب علم ان کے مدرسے کا پڑھا ہوا، وہ جمہوریت کو بھی کفر سمجھتے ہیں، ووٹ کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ آپ ختم نبوت کی محنت کریں، ساری دنیا آپ کے ساتھ، آپ درس و تدریس کریں، ساری دنیا آپ کے ساتھ، آپ ذکر اذکار اور خلافت کا سبق لیں، ساری دنیا آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ سیاسی جدوجہد کریں آپ تنہا ہوں گے میدان میں۔ جب تک علماء اس کام کو نہیں سمجھیں گے ہم غلبے کی جدوجہد نہیں کر سکتے، وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ایک آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، افغانستان کے کابل کے جب سقوط ہو گئے، انہوں نے تو استقبال کیا یار، یہ تین غلطی نہیں۔ تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ آپ کہیں گل نصیب گل نصیب، یہ ان کی محنت ہے، تیرا نصیب میرا نصیب۔ تشریف لا رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، پاکستان کی سرزمین پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، پشاور کی سرزمین پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس تاریخی اجتماع کے اسٹیج پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اس ادارے کے سربراہ ہیں کہ جس کی تاریخ عظیم الشان تاریخ ہے، جس کی تاریخ پر ہم سب فخر کرتے ہیں،
فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بر صغیر کی تاریخ میں یہ ایک اہم موڑ تھا 1857 کے بعد، کہ جہاں حالات کا تقاضا تھا کہ ایک قوم کو ایک نیا رخ دیا جائے، اپنی جدوجہد کو ایک نئی جہت دی جائے، اور اس کی بنیاد تعلیم پر رکھی گئی۔ تعلیم ایک پرامن ماحول کا متقاضی ہوتا ہے، اور ہمارے حضرات نے آنے والے مستقبل کے لیے جو سنگ میل رکھی وہ تعلیم کی رکھی، ایک پرامن ماحول بر صغیر کو مہیا کرنے کے لیے رکھی۔ اور آج یہ تمام ثمرات، چاہے 1919 میں جمعیت علماء کا قیام ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمہ اللہ نے جس کی بنیاد رکھی ہے، اور امن اور آشتی، عدم تشدد اور سیاسی جدوجہد کا راستہ ہمیں بتایا ہے، اور آج 100 سال کے بعد بھی ہم جس راستے پر گامزن ہیں اس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند ہے۔ ہم نے 2001 میں اسی منطقے میں، اسی سرزمین پر دارالعلوم دیوبند کے 150 سالہ خدمات کے لیے ایک عظیم اجتماع کیا تھا۔ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج اس دارالعلوم کے محتمم، ہمارے نہایت موقر مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے کلمات رشد سے ہم استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے کلمات سے استفادہ کرنے اور مستقبل کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ کلمات نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی۔ مائک حوالے کر رہا ہوں حضرت مولانا گل نصیب خان صاحب کے، کہ وہ اپنے جو گفتگو تھی ان کو جاری رکھیں اور دوام کی طرف لے جائیں۔ حضرت مولانا گل نصیب خان صاحب۔ آپ کہیں گل نصیب، یہ بڑی ساری محنت ان کے حوالے ہے۔ تیرا نصیب میرا نصیب، تیرا نصیب میرا نصیب، تیرا رقیب میرا رقیب، تیرا رقیب میرا رقیب، خوش نصیب دل نصیب، تیرا نصیب میرا نصیب، تیرا ادیب میرا ادیب، تیرا نصیب میرا نصیب۔ نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ اسی پوری قضیے میں ایک جملہ آپ سیکھ لیں کہ اس وقت ومن پروٹیکشن بل یہ ملک کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، چند علماء تھی جنہوں نے اس کو ناکام بنا دیا۔ یہ بل سینٹ میں آئی، سینٹ میں اکثریت علماء کو نہیں ہے، لیکن اس کو ناکام بنا دیا گیا۔ اور یہ بل جب صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آیا، چند غریب مسکین مڈل کلاس کے علماء اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن کڑے ہو کر ان کو اسمبلی آنی ہی نہیں دیا۔ یہ بلوچستان میں جگ گئے، وہاں سے بھی واپس ہو گیا، اور یہ جب پنجاب اسمبلی میں چلے گئے، وہاں علماء موجود نہیں تھے، اس اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا۔ لیکن جب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہ شیر کا بچہ جب دار مارا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں حکومتیں بنانا تو نہیں جانتا ہوں، البتہ بگاڑنے جاننے کا مجھے تجربہ ہے، سارے بادشاہ آ گئے اور ان کے پاؤں میں پڑ گئے، اور آج تک وہ بل
آج تک وہ بل زمین اور آسمان کے اندر لٹکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. اس کو پارلیمانی قوت کہتے ہیں. ایسی ہی سندھ کے اسمبلی نے اور حکومت نے مل کے یہ قانون پاس کیا کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہو جائے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا, اور جو کلمہ پڑھائے گا یا جو اس میں مدد کرے گا وہ جیل جائے گا. بغیر اسمبلی میں قوت کے جمعیت نے جب آواز اٹھائی تو قانون کو توڑ پھوڑ کا شکار بنا کے اس کو دفن کر دیا. یہ جمعیت کی قوت. تیسری بات, وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے اکابر پہنچ چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت عالمی ایجنڈا 2 باتیں ہیں. دنیا کے وسائل پر طاقت کے راستے سے قبضہ کرنا اور اسلامی تہذیب اور تمدن کو ختم کرنا. یہ 2 ایجنڈے کے 2 شق ہیں. لہذا اگر جمعیت علماء اسلام کے پاس قوت ہوتی تو ہمارے ملک کے وسائل پر کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا اور ہماری تہذیب کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. اسی کے لیے اجتماع بنایا گیا ہے کہ ہم ایک پارلیمانی فلاحی اور اسلامی ریاست بنائے. اسلامی اور فلاحی ریاست تب بنے گی جب پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ قوت ہو. ہمارے وسائل پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. لہذا حضرات, راشد محمود صاحب کے والد صاحب محترم 60-70 سال کے ہوتے ہوئی وہ نوجوان تھا. اب جب یہ 30 سال کے اور 35 سال کے ہوں گے تو اس کا کیا حال ہوگا. لہذا حضرات, گزارش یہ ہے کہ اس اجتماع کے پنڈال بنانے کے آج 100 دن پورا ہو گئے. ہم 100 دن یہاں گزار کے یہاں سے نہیں نکلے. اور الحمدللہ کل جب دعا ہوگی, دعا کے بعد ہم خوشی خرم جو ہے اپنے گھروں کو جائیں گے. میرے اس کام میں کئی سارے ساتھی ہیں, رفیق ہے. سب سے پہلے میں مرکزی کمیٹی اور مرکزی جمعیت علماء اسلام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس بابرکت اجتماع کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا کو نامزد کیا. سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد میں ان اپنے تمام ساتھیوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ مالی تعاون کیا. مالی تعاون کے بغیر تو اجتماع نہیں مکمل ہو سکتا, لیکن نام لینے میں جو سب سے زیادہ کام کیے ہیں حاجی اسحاق زاہد صاحب جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. انہوں نے پوری صوبے میں لوگوں کی اجلاسات بلا کے چندہ کیا ہے, جس کے میں اس کا شکر گزار ہوں. انصار الاسلام کی منظم کرنے میں ہماری مرکزی سالار عبدالرزاق عابد اللہ, انہوں نے میری سن 80 سے لے کر اب تک ہونے والے کارروائیوں سب سے منظم اور مستحکم کارکردگی یہ عبدالرزاق عابد اللہ کو اور ان کی پوری ٹیم ہے. مولانا عزیز احمد اشرفی صاحب جو ہمارے صوبائی سالار ہیں, ان کی کارکردگی قابل تحسین ہے. ان لوگوں کو میں یاد نہیں کروں گا تو یہ بے وفائی ہوگی. اس کے بعد یہ پورا پنڈال میں جنہوں نے پوری وقت گزارے ہیں, اس میں مولانا رفیع اللہ صاحب, محترم فواد صاحب اور کئی سارے ساتھی جو ہیں پشاور کے اور نوشیرہ کے, چارسدہ کے, مردان کے, انہوں نے ہمارے مضبوط تعاون کیے ہیں. ان تمام شعبوں میں, پانی کے شعبے میں عدنان صاحب اور ٹریفک کے شعبے میں اور مختلف شعبوں میں باتھ روم 7,000 باتھ روم بنائے گئے ہیں. 10,000 چینل جو ہے وہ وضو خانے بنائے گئے ہیں. محترم حافظ حبیب الرحمان سے جن ساتھیوں کے نام میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے یا یاد کرنے میں وقت ہے,
سب کے میں شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑا یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیوبند کانفرنس سے یہ اجتماع بہت بڑی ہوگی، کروڑوں کے تعداد میں یہ ہوگی. آپ لوگوں نے میری عزت اور لاج رکھی اور آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا کو، پوری پاکستان کو بند کر دیا. ایک ایک کارکن کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی جگہ پر اپنے علاقے میں جو محنت کی تھی اس کا آج ہم ثمرہ لے رہے ہیں. میں اپنی پوری ٹیم صوبائی مجلس عاملہ کے اور صوبائی مجلس شورا کے اور مجلس عمومی کے ضلع عمراء اور نظماء کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں ہماری مکمل تعاون کی. ڈاکٹروں کا شعبہ یہ مفتی کفایت اللہ کے پاس تھے، وکلاء کا شعبہ عطاء الحق درویش کے پاس تھے، خواتین کے شعبے میں، اساتذہ کرام کے شعبے میں، اس میں پوری محتممین کے شعبے کو مولانا عین الدین اور مولانا راحت حسین نے مکمل کیا. سب کے میں شکر گزار ہوں. جو جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر نعیمہ کشور اور ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران نے خواتین کے شعبہ میں کو منظم کرنے میں ان کا شکر گزار ہوں. اس وقت ہمارے انتظامیہ جو نوشیرہ کی پولیس ہے اور مردان کے DIG ہے، اس کے سربراہی میں پولیس نے، مختلف خفیہ اداروں نے جو کارکردگی کی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تحریری اسناد بھی دیں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا مولانا عطاء الرحمان صاحب پوری باہر ملک سے آنے والے مہمانوں، انہوں نے جو محنت اور خدمت کی ہے وہ اگر اللہ قبول کرے تو ہماری سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اسٹیج کو سنبھالنے میں ہمارے ان دو حضرات نے جو نرمی، امجد خان صاحب اور ڈاکٹر راشد سومرو صاحب، انہوں نے جو جدوجہد اور محنت کی ہے، یہ اگر اللہ قبول کرے تو ہمارے نسلوں کے لیے یہ انشاءاللہ پورے ہوں گے. آخر میں مولانا شجاع الملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کوئی شرارت نہیں کی.